حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7 خوش نصیبوں کو ایک بشارت دی ہے۔ آج اسی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں بروز حشر اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، امام عادل، عدل اور انصاف کرنے والا حکمران، یعنی وہ حکمران جو اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرے گا، عدل فراہم کرے گا، اور اس کی ریاست میں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی، تو اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ کریم اسے بروز حشر اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 2، وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے گی، اس خوش نصیب نوجوان کو اللہ کریم بروز حشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جوانی کی عبادت ہی سب سے عمدہ اور اعلیٰ عبادت ہے۔ جیسے رمضان المبارک اول تا آخر خیر ہی خیر ہے، اس کی صبح، اس کی شام، اس کی رات، اس کا دن، اس کا ہر لمحہ بڑی رحمت والا ہے، برکت والا ہے، لیکن لیلۃ القدر کی شان پورے ماہ رمضان کے تمام لمحات سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کی پوری زندگی خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کی جوانی جو ہے، اس کی عبادت یعنی جوانی کی عبادت کو وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے جو اس کے علاوہ باقی عمر کے حصے میں نہیں ہوتا۔ نمبر 3، فرمایا ورجل قلبہ معلق بالمسجد، ایسا خوش نصیب انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، یعنی وہ مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہو، مسجد میں اس کا آنا جانا ہو، یعنی نماز کے لیے، نوافل کے لیے، ذکر الہی کے لیے، عبادت کے لیے، نماز کی اور اس مسجد کی آباد کاری کے لیے۔ تو جو شخص اللہ کے گھر سے، اللہ کی مسجد سے محبت کرتا ہے اور اس کا دل اٹکا رہتا ہے، تو اللہ کریم اسے بھی بروز حشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ایسے 2 خوش نصیب آدمی جو آپس میں اللہ کی رضا کی خاطر ملتے ہیں اور اللہ کی رضا پر ہی جدا ہوتے ہیں، ان کا ملنا بھی اللہ کی رضا کی خاطر، ان کا جدا ہونا بھی اللہ کی رضا کی خاطر۔ ایسے 2 خوش نصیب انسان کل بروز حشر اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور اللہ کریم انہیں یہ اعزاز اور یہ منصب عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، 5واں خوش نصیب وہ شخص ہے کہ جسے کوئی خوبصورت اور خاندانی عورت دعوت گناہ دے اور وہ شخص اس کی دعوت کو رد کر دے اس بنا پر کہ وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اس گناہ کی دعوت کو رد کر دیتا ہے، تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ رب کائنات اسے بروز حشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 6 نمبر پہ فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایسا خوش نصیب انسان جو اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، یعنی اس کا صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اتنا خفیہ طریقے سے ہوتا ہے، اتنا پوشیدہ طریقے سے ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کر رہا ہے اور گویا بائیں کو خبر نہیں ہو رہی، تو ایسا شخص وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ کریم بروز حشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7ویں نمبر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا
ففادت عیناہ، وہ خوش نصیب جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرے، تنہائی میں، جب اسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں رہی، کوئی انسان اس کو دیکھ نہیں رہا، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا ذکر خلوت میں کر رہا ہے، تنہائی میں کر رہا ہے، اور اس پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ حتیٰ کہ ففادت عیناہ، کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسا انسان وہ خوش نصیب ہے جسے بروز حشر اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔